بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت ہی قابل احترام مشائخ اعظام وارثان محراب و منبر گلشن علماء دی بہار علماء کرام میرے مسلک کی عظیم بہار نعت خوانان حضرات نقیبان محفل میزبانان محفل معززین علاقہ حاضہ دیگر عشاقان مصطفیٰ حضرات محترم اجدہ عظیم الشان روحانی ایمانی وجدانی بابرکت پروگرام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سلسلے دے اندر منعقد ہے جہدا اہتمام و انتظام انجمن فدایان مصطفیٰ دے اراکین نے فرمایا اللہ دے حضور دعائے کے مالک کائنات اج دس خوبصورت پروگرام نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے اللہ تعالی خانپور دے باسیاں نو ہمیشہ نبی دی تابعداری دے اندر اپنی عملی زندگی بسر کرنی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی خانپور دے باسیاں نو نبی دے میلاد دے تصدق دے نال حادثات تو شیطان دے شر تو محفوظ فرمائے حضرات محترم میری جماعت نو اللہ تعالی مزید برکتاں اور اتحاد دے اتفاق دی دولت دے نال مالا مال فرمائے انتہائی ممنون اور مشکور ہاں برادر محتشم مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری سہیل صاحب جنہاں نے پھر ایک مرتبہ خانپور دے اور قرب و جوار دے اس شاکان مصطفیٰ دی زیارت دا موقع فراہم فرمایا اور حضور دی محفل دے اندر چند منٹاں دی لب کشائی کرنا موقع دیتا اللہ تعالیٰ قاری صاحب نو عمر خضری عطا فرمائے اللہ تعالیٰ انہاں دے فیضان دے اندر برکت نصیب فرمائے آج دس پروگرام دے مہمان خصوصی عزت مآب تقدس مآب محترم المقام مجاہد اہل سنت برادر محتشم عزت مآب جناب ملک عمران رحمت ڈوگر صاحب تشریف فرمانے اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت کامل اجر نصیب فرمائے اور دیگر پروگراموں دے اندر جس طرح ساڑھے پروگراموں دی رونق اور بہار بڑھنے میں ہمیشہ مالی حوالے نال ذاتی اعتبار دے نال سپورٹ فرماؤں دے رہنے اللہ تعالیٰ ایسے میری جماعت دے مجاہدوں ہمیشہ قائم و دائم فرمائے حضرات محترم موضوعی مناسبت دے نال قاری صاحب نے جو حکم فرمایا آج اسی اپنے وقت دے اندر جتنے لمحات بیٹھنا ہے اسی کچھ نبی دی محبت دی گلاں کر رہی ہیں میں پہلے بھی چند پنج مرتبہ غالباً میری حاضری ہوئی میں جملہ بولا کہ بھئی میری حاضری قبول نہیں ہوئی تو پھر میں نے بلایا کس لئے گیا یہ بات تے میں مطمئن الحمدللہ چلو جتنے بھی جملے بولے چند جملے ضرور پسند آئے ہونگے ساتھیوں نے پھر اصرار فرمایا قاری صاحب نے حکم دیتا میں حاضر ہو گیا آج بھی کوشش کرانگا پوری ذمہ داری دے نال محتاط انداز تے بڑے پرفیکٹ انداز میں کوشش کران کہ نبی دی محبت میں تے تسی سارے مل کے کچھ گلاں کریے تے حضور دے بوئے قبول ہو جاویں یہ مجمع انہا ہے تو سبحان اللہ انہی آنکھوں میرا اتفاق ہے
جنہ مجمع شاندار طریقے نال سبحان اللہ ہونی چاہیے. ترلے لینے دا دور کوئی نہیں, منتاں دی ویسے وقت نہیں ہے, اور میری مسند اور میرا مقام اجازت بھی نہیں دیتا کہ میں ترلے دے نال سبحان اللہ کہلواواں. اور ذمہ داری دینا, چونکہ مجھے سٹیج ذمہ دار ملا ہے اور اس حوالے سے مجھے ذمہ داری کا مظاہرہ ہی کرنا پڑے گا. تسی اپنی مسند تے بیٹھ کے, اپنے مقام تے بیٹھ کے نبی دی نوکری دا ثبوت سبحان اللہ دے حوالے دے دیندے رہنا ہے. ساؤنڈ بھی الحمدللہ ذوق دے اندر ہے, مجمع بھی ذوق چے, سٹیج بھی ذوق چے, ہر پاسے بے ذوقی کیتے آئی نہیں. اللہ دی عظیم مہربانی کے ذوق والے لوگوں کے اندر بیٹھے ہیں. پھر قادری صاحب ایسے سریلے لوگوں کے اندر میں نعت تے پڑھی ہے, پر بڑی ڈر کے پڑھی ہے کہ بھئی سریلے لوگوں میں شاید میری کوئی کہیں پرابلم نہ آ جائے. لیکن چلے, میں ساری سروں کا قائل ہوں, مگر میں اس سر کا قائل ہوں جڑی سر مدینے دے تاجدار نال ملے. بڑی مہربانی, میں کہہ گیا جی میرا ترلا تو چنگا لگتا ہے میں ہاتھ بن کے بھی سبحان اللہ گوا دیا گا. یہ پھر تو چنگا لگے میں اپنی مسل چھڑ کے تھوڑے پیری بہ کے تو سبحان اللہ گواواں, پھر بھی مینوں کچھ نہیں ہوئے گا. مگر تھوڑی عزت جڑے میزبان ہوندے روایتی خاندانی لوگ جڑے ہوندے وہ مہماناں دی ہمیشہ عزت کرتے ہیں. کہ میں اسے امید تے بیٹھا الحمدللہ. پہلے جتنی مرتبہ آیا مجمع بڑا ہویا یا کم ہویا, تسی مینوں مایوس نہیں کیتا, آشش کردہ مجمع چھڈیا الحمدللہ. مینوں اج بھی تہاڈی یاداں, تہاڈی مہمان نوازیاں, تہاڈی وقتاں مینوں یاد رہے. اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے. عزیزان محترم, میں قرآن کی آیت پڑھی ہے, نقیب محفل صاحب بڑے باذوق نے, اور میرے نعت خان میری کنڈ تے بیٹھے, مینوں پیچھے پھر پرواہ ہے ہی نہیں. بڑی مہربانی, اللہ سلامت رکھے. میں امید ہے دیکھنا بھی نہیں پے گا. میں تھوڑا جا کمزور خطیب ہاں, صحت میری کوئی نہیں. آج ٹوپی شوپی رکھ کے ڈرا ڈرو لینا ہے 5-7 منٹ ذرا. بڑی مہربانی, سائیں لج رکھی پھر دن گل تا بڑی پھردی. خس خس جنہ ملک عمران صاحب, خس خس جنہ قدر نہ میرا, میرے صاحب نو وڈیائیاں, میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں. تھوڑا جا دو آواز کیچ کرتا رہے. ماسٹر والی منتران دا ول بھی نہیں ہوتا, منڈے کھنے کو سن کے ذرا تو ڈائریکشن دے دی. بڑی مہربانی, تسی بھی ذوق والے لوگ ہو. اچھی کہو ذرا ایک بار سبحان اللہ. خس خس جنہ قدر نہ میرا, میرے صاحب رو وڈیائیاں, میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں. جب تک بکے نہ تھے میں اللہ حضرت دربار چلا گیا, تسی حالے تھے بیٹھے گئے. بڑی مہربانی, ماڑا ضرور ہے پر کنٹ دے ہاتھ دے بیٹھ کے نہ دائے. بڑی مہربانی ذرا, میں جسمانی حوالے نال ماڑا ہو سکنا, سائیاں دے حوالے نال ماڑا نہیں ہو سکتا. توجہ طرف پھر آج اللہ دی مہربانی ہے کہ اسی پھر بابا جی نور شاہ ولی دے قرب دے اندر بیٹھے ہیں, اور انہاں دے قرب دے بیٹھا کتا نہیں ماندا. میں گل کڈی کر گیا نا دی سبحان اللہ اٹھے رہی ہے. تسی سبحان اللہ رہن دیو, پرچہ نہ ہو جاوے, گمنڈو کوئی سن تے علماء دے لوے سٹیج والے جانے تے سبحان اللہ جانے. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی, میں نے سن لیا, میں نے جو کہنا تھا آپ کو کہہ دیا. انہاں دے بوئے بین والا کتا خالی نہیں رہتا, نبی دے نوکر دی کیسی عظمت ہوئے گی. مایوس کی میں بابا فیضمن فدایان دے تمام ممبران میری کنڈ تے بیٹھیں, پوری حرکت دے اندر بیٹھیں, اور نبی دی نوکری دے اندر بیٹھیں. توجہ فرماؤ ذرا, خوش نصیبی قادری صاحب یہی ہے کہ لمحہ جڑا گزر جائے یار دی نوکری دے اندر گزر جائے, یار دی نوکری دے اندر گزر جائے. ہر گلے راہ رنگ و بو دیگر راستہ, ہر بندے دی نوکری اپنی ہے, سٹائل اپنا ہے, نہ جانے سائیاں دے بوے کدا بہنا پسند آ جانا ہے, کدا بہنا پسند آ جانا ہے, کدا بولنا پسند آ جانا ہے, کدا آنسو بہانا پسند آ جانا ہے, کدا عشق و مستی دے وچ جھومنا پسند آ جانا ہے. بس اس آس سے بہ جاؤ جو میں عرض کرنے جا رہے ہیں. سننا ذرا, محبت رسول یہ چند گلاں کرنی ہے. قرآن دی آیت پڑھی, سٹیج والے لوگ ذمہ دار لوگ بیٹھے تے ذمہ داری دا مظاہرہ پہ فرماؤ دے. آؤ میرا ترجمہ بھی ادھر ہے اور پھر ادھر فیض انشاءاللہ نیچے جائے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میری تقریر دا سنانا یا دا رنگ جمانا اے بس صرف تواڈے عشق و مستی دی کیفیت تے ڈیپینڈ کردا ہے. بڑی مہربانی. کل پیارے حبیب اے آمینہ بلال, اے نبیاں دے تاجدار, اے بدوہا دے مکھڑے والے, اے بلیل دی زلفہ والے, اے مسمل دی کمبل والے, سونے اب تسی فرما دے. جھنڈیاں لے بیلی ذرا تھلے جھنڈیاں رکھا ہے ذرا. بڑی مہربانی, پیچھے لوگ ڈسٹرب ہو رہا ہے, جھنڈے تھلے رکھو. ہاں ماشاءاللہ انہاں سارا مہینہ لہراونا ہے انشاءاللہ. یہ جھنڈے لگ گئے, لے نہیں سکتے الحمدللہ, کتے دلاں تے لگ گئے, کتے گھراں تے لگ گئے. انشاءاللہ جھنڈے لگتے رہن گے. تھے جتنے لوگ بیٹھیں سب دا عقیدہ ہے میں ہوں مسنی جمیل قادری. مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. بول ذرا الصلاۃ
میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میں ہوں وہ سنی، میں ہوں وہ سنی۔ جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ قادری صاحب ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سونیا اعلان فرما دیو۔ سوال پیدا ہوتا ہے، رب نے نماز دی ادائیگی دا حکم دیتا ہے، اے نہیں فرمایا پیارے حبیب تسی اعلان کر دیا۔ چند جملے نے ذرا بڑی مہربانی سنا نقیب محفوظ صاحب، بہت عام جملہ ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، پیارے حبیب تسی فرما دیو۔ سوال پیدا ہوتا ہے، نماز دا آرڈر دیتا ہے خود دیتا ہے، زکات دا آرڈر دیتا ہے خود دیتا ہے، رکوع دا آرڈر دیتا ہے خود دیتا ہے، سجود دا آرڈر دیتا ہے خود دیتا ہے، عبادت دا آرڈر دیتا ہے خود دیتا ہے، ریاضت دا آرڈر دیتا ہے خود دیتا ہے، روزے دی فرضیت دا اعلان کیتا ہے خود دیتا ہے۔ یقین دی گل نہیں، یقین سب لوگوں دا کامل ہے، مگر تھوڑی ریسرچ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا باقی مصلاۃ نہیں فرمایا تسی کہہ دو، آپ فرمایا قائم کرو۔ یعنی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کی بات آ گئی۔ رب نے انڈائریکٹ آرڈر نہیں دیا، ڈائریکٹ آرڈر دیا ہے باقی مصلاۃ قائم کرو نماز۔ نبی اس ویلے بھی موجود ہے پر نہیں فرمایا تسی کہہ دو۔ بات الزکات، زکات آرڈر دیتا، نبی اس ویلے بھی موجود ہے، نہیں فرمایا تسی اعلان کر دیو۔ فرقہ مار راکعین، رکوع آرڈر دیتا، یار اس ویلے بھی موجود ہے پر نہیں فرمایا تسی آرڈر دے دیو۔ فرمایا روزے دی فرضیت دا معاملہ آیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یار روزہ بھی موجود ہے، نہیں فرمایا تسی کہہ دو روزے فرض نہیں فرمایا تسی کہہ دیو۔ نماز دیواری ہے خود اعلان کیتا ہے، زکات دیواری ہے خود اعلان کیتا ہے، خانہ کعبہ دے طواف دیواری ہے، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، آرڈر خود دیتا ہے۔ جب یار دے پیار دیواری آئی، اعلان خود نہیں یار کو کروایا ہے۔ جملہ بڑا سمجھنا ہے، جملہ بڑا سمجھنا ہے۔ قادری صاحب اللہ تعالیٰ تو صحت دے، میں دعائی کرنی ہے تو آخر چھوڑ میں کیا کر سکتا، دے تو آپ رہے، لنگر بھی دے رہے، داد بھی دے رہے، میں تو صرف قاری سہیل صاحب دعا دے سکنا۔ سننا ذرا جملہ بڑا عام ہے، ان کنتم تحبون اللہ، نماز دا آرڈر آپ دیتا ہے، زکات دا آرڈر آپ دیتا ہے، خانہ کعبہ دے طواف دا آرڈر آپ دیتا ہے، صدقات خیرات سارے معاملات دا آرڈر خود دیتا ہے، یار دی محبت دا آرڈر خود کیوں دیتا، یار کو کیوں دیوایا؟ سبحان اللہ چاچرہ کہہ دو، اگلے جملے تے گل نہ بڑھے تے تقریر چھڑ دیا بیٹھا توجہ کر۔ ہم کو قبضہ کرو پہ بیٹھ جائے کہ قبضہ بنا کر نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کل کوئی اور آ کر کچھ نہ کچھ پورا کر جائے گا بات۔ سنیے ذرا جو میں عرض کرنے جا رہے ہیں، جملہ بڑا ہمیں فرمایا کہ اعلان خود کیتا، مگر یار دی محبت دا اعلان یار کو کروایا تاکہ صوفیاں نو پتہ چل جائے نماز دا آرڈر میں دیتا ہے، کوئی پڑھ سی کوئی نہ پڑھ سی، جنو چاہاں سزا دیا، جنو چاہاں معاف کرائے، میرا معاملہ ہے۔ علماء بیٹھے بڑی احتیاط میں جملہ پیش کرنا پیا، میں تغیر تبدل کرن دی میرے کو گنجائش کی ضرورت نہیں ہوئی۔ فرمایا نماز دا آرڈر خود دیتا ہے، اسی کو سارے لوگ پانچ وقت نمازی تو نہیں بیٹھے، یہ مولا چاہتے تھے بیڑا پار سکتے کرے تا تھر تھر کمبڑ اچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جامن میں جے عدل دے تو پھر سارے لوگ لگے جان گے، جب مہربانی دے آگے تو پھر سارے بھی بڑا پار ہو جائے گا۔ یہ بات ہے توجہ فرما، بڑا مہربان ہے۔ اللہ نے فرمایا سونے جڑے تیری محبت دا اعلان تواڈے کولوں کروا رہے ہیں، زمانے والے نوں دسنا چاہنا کہ یار دے منہوں جڑی گل نکلے ایدی نافرمانی دی گنجائش باقی رہ نہیں گئی، نافرمانی دی گنجائش باقی نہیں، بس اتھے یار نال پیار کرنا۔ ان کنتم تحبون اللہ، یہ لوگ چاہتے ہیں خدا ساڈے نال پیار کرے، کوئی سجدیاں چ پہ کے اے ارادہ پہ کرتا ہے، کوئی فرمایا رکوع جا کے اے ارادہ پہ کرتا ہے کہ خدا ساڈے نال پیار کرے، کوئی فرمایا تسبیح پڑھ کے، فرمایا اللہ اللہ کر کے، کوئی داڑھی رکھ کے، کوئی ٹوپی پہن کے، کوئی مصلی سے جا کے، کوئی فرمایا رکوع دے اندر، سجود دے اندر، قیام دے اندر، جلسے دے اندر، تشہد دے اندر، تلاوت کلام پاک دے اندر، فرمایا کوئی کسی صورت، کوئی صدقات دی صورت، خیرات دی صورت، عطیات دی صورت، احترام دی صورت، حقوق دی صورت دے اندر مینوں راضی کرنا ارادہ پہ کرتا ہے، میرے نال محبت کرتا ہے،
دی یا بکم اللہ میں خدا انہیں نال پیار کرا گا جنہیں میرے یار نال پیار کرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ میں خدا انہیں نال پیار کروں گا سونا جڑا تیرے نال پیار کرے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ۔ قاری شیر صاحب اتنے بڑے مبلغ مطالعہ دے یتیم مفتی سانو لیکچر دے دیں کہ فریدی صاحب فتح بیونی تو مراد کی چیز ہے؟ میں کہا تسی دس چھڑو، اسی جو دسنا دس دیتا تساں دس چھڑو۔ کہنے لگے فتح بیونی تو مراد ہے نبی دی اطاعت کرنا۔ میں کہ بڑا بدبخت کا پتر ہے، اور اطاعت او دی ہوندی ہے جس نال پیار ہو رہے، اور پیار پہلے اطاعت بعد وچ، محبت پہلے اطاعت بعد وچ، جے پیار نہیں اطاعت نہیں۔ بولیے ذرا کتے کتے چل جاندے نے کتے نہیں چلدے طواف ہے۔ میں کیا علامہ اقبال تو بڑا بھی کوئی مفتی ہونا ہے؟ کچھ کیا ذرا سوال اللہ کہتا جی انہوں نے کیا کیا؟ میں کہنا کیا نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکاة اچھی، مگر باوجود اس کے کامل مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ برو خواجہ بتا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل مسلمان ہو نہیں سکتا۔ خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے کامل مسلمان ہو نہیں سکتا۔ محمد کی محبت، اعلی حضرت بریلی دے تاجدار جھوم اٹھے، آپ نے فرمایا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں خامی تو یہ سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں خامی تو یہ سب کچھ نامکمل ہے۔ توجہ فرماؤ، محبت رسول کی بات اگے تک لے جانا چاہ رہے ہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء، میں بخاری شریف کی حدیث پڑھنا چاہ رہا تھا، سجا پاسا تے کھبا پاسا دسنا کوئی عاشقاں نوں پتہ لگ جانا۔ کافی ہے کہ میں بخاری دی حدیث پڑھنے جا رہا ہوں۔ میں ترنم وچ 2-4 منٹ ذرا میں ترنم پہلے ڈردا پیا سر تو بعد دعا کرو اللہ کرے سوریلیاں دی زیارت کر کے سور آ جائے۔ چلو توجہ، تانوں راضی کر جا ذرا توجہ فرماؤ ذرا۔ بیعت کرنے جا رہے ہیں نقیب محفل صاحب میرے آقا امام الانبیاء بیٹھے، آپ اپنے حجرے دے اندر تشریف فرمانے ملک صاحب، اور آقا دے چند صحابہ بیٹھے ہیں۔ ایک حضور کا غلام ہے جنوں کوڑے مارے جا رہے ہیں کسی جرم دی وجہ، کوڑے مارے جا رہے ہیں، جو کوڑے بج رہے ہیں تکلیف ہوندی ہے، چلاندا ہے، چیخدا ہے۔ صحابہ نے اودے تکیا، ایک جملہ بولیا، اے دے تے رب دی لعنت ہوے، اے دے تے رب دی لعنت ہوے۔ میرے آقا نے جو جملہ سنیا حضور ایک قدم حجرے چ باہر آئے، آپ نے فرمایا کدے تے رب دی لعنت میں بھیج دیو۔ غور کرے جے ذرا، اس جملے چ ماحول ویکھنا چاہنا میں تے مول ویکھنا چاہنا گل کدے تے رب دی لعنت۔ یا رسول اللہ او جڑا تہاڈا غلام تہاڈے فرمان دی تعمیل نہیں کردا، سزا پہ پا گیا، اس لیے رب دی لعنت اودے تے پہ منگنے، اودے تے رب دی لعنت ہوے۔ حضور نے فرمایا ایں کیوں نہیں آندے جے تے رب دی رحمت ہوے؟ اچھی اچھی گل سبحان اللہ، ہلے تے گل شروع ہوئی ہے، گل کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ اے کیوں نہیں آندے؟ اے تے رب دی سونیا گناہ کردا ہے، تہاڈی نافرمانی کردا ہے، اس لیے سزا پہ پاندا ہے، اور پھر رب دی رحمت۔ آپ نے فرمایا تانوں پتہ ہے کی کردا ہے؟ یا رسول اللہ کی کردا ہے؟ فرمایا سارا دن جدوں میں اپنے حجرے وچ بیٹھا ہونا نا، کاشانہ نبوت دے اندر بیٹھا ہونا، کوئی خبر غم دی لے کے آندا ہے میں غم زدہ ہو جانا، کوئی خوشی دی خبر لے کے آندا ہے میں خوش ہو جانا۔ ایدا عمل ایک ہی ہوندا ہے، سارا دن میرے چہرے نوں ٹک ٹکی لا کے ویکھی جاندا ہے، بس انہیں موقع پانا ہے جدوں میں غمگین ہونا ہے، انہیں مینوں کوئی نہ کوئی گل کر کے جملہ پیش کر کے مینوں راضی کر دینا ہے، ہسا دینا ہے۔ ایدہ عمل کی محبت رسول موضوع ہے، ایدہ عمل کی ہے مینوں ہسا دینا، ہسا دینا کے واقعہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ انجھے حضور ایک دن بیٹھے آپ دے چہرے تے ذرا آثار کچھ پریشانی دے آئے، عرض کی تھی اس غلام نے جی دیتے ہو صحابہ کہہ رہے رب دی لعنت ہوئے، تو آقا نے فرمایا نہیں رب دی، مجھ بولو ذرا رب دی رحمت ہوئے۔ آقا نے عرض کی تھی حضور میں نے لگتا ہے تو انہوں بھوک لگی، آقا نے فرمایا کالا نام، ہاں بھوک لگی،
ایک دم اٹھیا باہر گیا تے دکان تے گیا جڑی دکان تو شہد تے پنیر مل رہا کیونکہ حضور شہد تے پنیر شوق نال کھاندے ہاں آپ پسند فرما دیں جیب وچ ہاتھ پایا شے کوئی نہ لبھی سن نبی دی محبت ذرا جیب وچ ہاتھ پایا ملک سب چیز کوئی نہ لبھی دکاندار نو کہندا یار مینوں آدھا کلو شہد دے دے آدھا کلو پنیر نہ کہ پہلے آ انہاں کہ یار ادھار کر بولو بولو ذرا بڑی مہربانی اللہ سلامت رکھے بابا جی تو ادھار کر لے انہیں کہ میں ادھار نہیں کرتا میں کہ یار کوئی گل ویکھ میری سرکار نو بھوک لگی ہے پیسے نہیں ہے یہ کل لے لئی کہڑے ٹائم انہیں کل 10 بجے پیسے لے لئی انہیں کہا ٹھیک ہے لے جا شہد لے لیا پنیر لے لیا حضور کو لیا آپ بھی کھادا سرکار نو بھی کھوایا تے کل جدو 10 بجے دا ٹائم ہویا اتھوں دی حضور دے نال گزر ہو گیا اسے دکاندار کو حضور دے نال گزر ہو گیا جدو جناب گزر ہویا وہ بیلی نے دکاندار نے کہا ہولی ہولی کدھر لگا جا رہے کھڑو پہ دے میرے سائیں نال نے تیری مہربانی واجہ رکھی مقصد سونے نو پتہ نہ لگ جائے حضور غمگین نہ ہو جاوے ترلے پہ لیندا ہولی دی کنڈ مگر اوپر ہاتھ بھی بندے ہونے چلو میرا جملہ ہی صحیح قادری صاحب میرا جملہ صحیح فتویٰ نہ لانا فرمایا نہیں یار تیری مہربانی سائیاں نو نہ پتہ لگے بندہ بن واپسی آواں گا کر لیں جویں تیرا دل ہوے نہیں میرے پیسے دے پیسے لینے تو 10 بجے ٹائم دیتا میں پیسے لینے انہوں نے کہا پیسے نہیں ہے سرکار نو پتہ لگا اپنے فرمایا کدے پیسے دینے تو عرض کیتی سونے کل جڑا شہد تے پنیر بھی تواڈے لئی لیندا سی او دے پیسے دینے حضور غمزدہ ہو گئے اس لیے کہ تیرے کو جو پیسے نہیں ہاں ادھار لے کے تو میں نے کیوں کھوایا آقا دی اکھاں چوں اتھرو آ گئے انہوں دا مقصد اے بھلے میرا گریبان پھڑ لے پر یار ناراض نہ ہوئے ایک دا مرد کردا سونے پھر تسی مینوں ڈانٹدے پئے ہو پیسے بھی تسی دیو پیسے بھی تسی دیو آقا نے فرمایا میں کیوں دیواں سونے تسی کھادا نہیں سونے تسی شہد پنیر کھادا تسی پیسے میں دیواں کھادا بھی تسی پیسے بھی تسی دیو حضور مسکرائے کھچ کے سینے لایا جیب وچ ہاتھ پا کے پیسے کڈے اونا ادھار دے کے عرض کی فرمایا مولا تیرے دربار جس کرنا اے دا کبھی رب دی رحمت ہوے اے دا کبھی رب دی رحمت ہائے 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 اے دا کبھی رب دی رحمت ہوے اے دا کبھی رب دی رحمت ہوے جن نے میرے نام دا حیا کیتا اینو سودا ادھار دیتا تے اے دا کبھی رب دی رحمت ہوے جڑا کسے ویلے بھی میری ناراضگی برداشت ہی نہیں کرتا سلامت رکھے فرمائی دے رب دی رحمت ہوئے نبی نے کھچ کے سینے لایا ہائے 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 اچھی آپ ذرا سبحان اللہ جیڑا نبی نو ہساوندا رہے نبی نو راضی رکھے حضور او دے تے اتنا راضی ہو گیا جیڑا ساری رات خانپور دے وچ بیٹھ کے حضور بابا نور شاہ ولی دے قدماں وچ بیٹھ کے ساری رات یار دے نعرے لاوے میرے نبی اونوں جنت وچ کیویں پیار فرماوے حشر کی میں پیار فرماؤں گے یہ توڑے لئی نعرے لاؤں نہ دے لئی میرا نبی میدان حشر سے جو آئے گا نا اللہ حضرت نے فرمائے اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا اتنا غلامہ دے واسطے ہے آج سن ذرا اگلا واقعہ سن تو چلیے ذرا 2-4 منٹ فریدی رنگ چشتی رنگ آپ لوگ آپ نے ذرا مجھے وہاں ایک جملہ کہہ دیا چلے آپ کے بابا نے لاج رکھ لی تو بڑی مہربانی ہو جائے گی یہ بھی چشتی رنگ ہے میرے قرب میں بیٹھا یہ چشتی قادری سہروردی ایک رنگ مدینے دا رنگ ہے ایک رنگ مدینے دا اونچی بول ذرا کیدا رنگ ہے مدینے دا رنگ جملہ سن پھر دے بعد پڑھیے ذرا تھوڑا قرآن تو پھر نبی دی محبت رو پیش کریے امام الانبیاء آپ دے غلام نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو شرف حاصل ہا حضور کدی اطلاع دے کے گھر آؤں کدی بغیر اطلاع دیا جائے ہوں جے تو رج کے گج کے بولنے تے میں تیرے حق جو دعا نہ کری کدی سونا تیرے میرے ویڑے بھی بغیر اطلاع دیا جائے آوے کیوں نہ سہیل صاحب ہر سال اتنا پیارا منظر بنا دیں گھر گھر نبی دی محفلہ سجا دیں اور انہاں دی ٹیم اور انہاں دے اراکین انجمن دے سارے نبی دے نوکر ہر بندے دا ہی عقیدہ ہے جے آ جاوے میرے ویڑے اچھی کہہ ذرا سبحان اللہ میں سب کرنا ہوں گا انشاءاللہ
پر اونچی کہو ذرا سبحان اللہ. بڑا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے گھر حضور آ جائے, انہوں نے ایک دھگا پال رکھا بیل. بیل سمجھتے ہو نا, اونچی بولو. آپ سارے زمیندار لوگ ہاں پنڈا تھاواں دے رہن والی ہیں. خانپور ہن قصبہ بن گیا تے اللہ نے اور شہر بنا دے, تحصیل بنا دے, ضلع بنا دے. اونچی کہہ ذرا سبحان اللہ. تو جو میں اس کہنے جا رہے ہیں ٹگا رکھے حضور جدو گھر آیا کرتے نا, وہ ٹگا حضور نو ویکھ کے کدی اگلے پیر ماردا, کدی پچھلے پیر ماردا, کدی اتاں کدی ٹھان, کدی اگے کدی. صحابی نے ایک دن بھی عمل ویکھیا, دوسرے دن بھی ویکھیا, تیسرے دن بھی ویکھیا, بڑا پریشان ہوئے. یہ بڑا شرارتی ٹگا ہے. جدو سرکار انہوں نے شوکدا ہے کدی اگلے پیر ماردا, کدی پچھلے پیر ماردا, کتے ایسا نہ ہوئے میں گھر نہ ہوا سرکار آ جان کہ حضور نو تکلیف نہ پہنچا, ایزا نہ دے. ذہن بنا لیا سویرے حضور دے آن تو پہلا پلے میں منڈی چ بیچ دینا. او دی نکیل پکڑی, منڈی ال ٹر پے. کچھ لمحے گزرے ابو سرکار آ گئے. بولیے کون آ گیا؟ اگو سرکار آ گئے. امام الانبیاء آئے نا تو حضور نے ادھر ویکھیا, انہوں نے سرکار ال ویکھیا, آپ نے فرمایا بیلیا میں تیرے گھر تو کدھر جا رہے ہیں؟ عرض کیتی سونیا اے ٹگے نو منڈی ویچن جا رہا. آپ نے فرمایا تو تے بڑے شوق نال پڑھیا تے بڑے انداز نال رکھیا, یہ معاملہ کی ہے؟ سونیا میں کئی دنوں تو کہنا بڑا شرارتی ٹگا ہے. جدوں تسی اوندے ہو نا بڑیاں شوخیاں کردا ہے, کدی اگلے پیر ماردا ہے, کدی پچھلے پیر ماردا ہے, کدی اتاں کدی ٹھاں. کائنات والی میں بڑا حیران ہاں کہ تہاڈی آمد دا لگدا منکر ہے. میرے نبی مسکرائے, آپ نے فرمایا تسی ہور سمجھے ہو یا ہور کرنا ہے؟ تسی ہور سمجھے ہو یا ہور کرنا ہے؟ یا رسول اللہ جی میں کہنا ہے یہ میں کرنا ہے. حضور نے فرمایا چھڈ ٹکے